نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاری سید عبد المنان۔ میں قرآن کریم ٹیچر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں اور پیچھے سے بیچ میں مختلف ویڈیو ایڈ کی ہوئی ہیں، لیکن کوئی مصروفیات کی بنیاد پر میں بیچ میں حاضر نہ رہ سکا، لیکن پھر بھی میں وقتاً فوقتاً یہ ویڈیو اپلوڈ کر لیتا ہوں، تو سستی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور یہ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اپنے علم کے مطابق، تو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ تو میں اب اس سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ پچھلی تختی میں تو میں نے میم دو زبر من سے لے کے اور زا تک، زا دو پیش زن تک بیان کیا تھا، تو اس کے بارے میں تو بیچ میں میم سے لے کے میم اور با اور واو، یہ فا اور یہ سارے الفاظ ہیں، اس میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑنی تھی۔ لیکن اگلی جو تختی ہے سین سے لے کے حمزہ تک، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں محنت کرنی پڑے گی، اور کچھ موٹے ہیں کچھ پتلے ہیں، ہر اعتبار سے ہیں۔ اب سین جو ہے، سین لفظ جو ہے سفیریہ میں آتا ہے۔ سفیریہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں، زا، سین اور صاد۔ اب زا بھی پچھلی تختی میں ادا کر دیا تھا، اب یہاں جو ہے زا سین اب ادا کی جائے گی، اور سین جو ہوتی ہے سین دو تنوین کے ساتھ ہم نے پریکٹس یہ کرنی ہے کہ ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے۔ اب تنوین ہے، تنوین کی ادائیگی ہے، تنوین کی ادائیگی میں دو زبر، دو زیر، دو پیش ہے، تو اب اس کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے؟ تلفظوں کے ساتھ اور مخارج کو اس کے صفات کے ساتھ، صفات کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن، سین، سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، 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 سن۔ اب یہ سواد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ سواد میں سین اور سواد میں فرق یہ ہے، سین پتلا پڑھا جائے گا اور سواد کو ہے موٹا ادا کرنا ہے۔ ورنہ اگر ہم موٹا نہیں ادا کریں گے، سستی کریں گے، غفلت کریں گے، تو یہ سواد سین ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر یہ مخرج اپنے جگہ سے ادا نہیں کی جائے، لفظ اپنے مخرج سے ادا نہیں کیا ادا ہوگا۔ تو اس لیے اس کے لیے چستی دکھائی جائے اور اس کے لیے پریکٹس کی جائے۔ اب اگلا ورڈز ہے تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 دن۔ طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، 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 طن۔ اب یہ تا اور دال اور طا ہے، اب یہ ایک ہی جگہ سے ادا کیے جائیں گے۔ امینوں نے ہر لفظ کو اس کی ایک جگہ سے ادا کرنے والے الفاظ ہیں، ان کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں تا اور طا اور دال یہ ایک جگہ سے ادا کیے جائیں گے، لیکن طا کو موٹا کرنا ہے، اس کی اپنے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر ہم نہیں پریکٹس کر پائیں، ہماری سستی ہوئی، تو یہ طا اور تا میں فرق نہ رہے گا۔ اس لیے محنت کرنی پڑے گی، اور جس طرح کوشش کریں گے تو اسی طرح اس کا پھل آپ کو ملے گا۔ را اگلا ورڈز ہے را، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، 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 رن۔ اب را کو دو زبریں ہوں تو موٹا پڑھیں گے، اور اس طرح دو پیشیں ہوں تو موٹا پڑھیں گے، لیکن دو زیریں ہوں گی، درمیانی جو ورڈز ہے را دو زیریں، اس میں پتلا پڑھیں گے، رن، را دو زیر رن، لیکن رن اور رن کو موٹا پڑھیں گے، رن، رن، رن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، 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 نن۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، 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 لن۔
اب یہ را اور نون اور لام ایک جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا الفاظ میں تھوڑی چینجنگ ہے، لیکن زبان کی کنارہ یہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گا، را اور اس طرح نون اور لام، تو اس میں را میں وائبریشن ہوگی، نون میں یعنی زبان برقرار رہے گی، لام میں بھی زبان برقرار رہے گی، لیکن جگہ ایک ہی ہے، لیکن الفاظ میں یعنی پڑھنے میں مختلف ہے، اس لیے اکٹھا ہے ادھر۔ ضاد ہے یہ ضاد اور یا اور شین اور جیم یہ اس کی جگہ بھی ایک جیسی ہے، لیکن تھوڑا سا الفاظ میں چینجنگ ہے، لیکن ضاد جو لفظ ہے تھوڑی اس میں بہت زیادہ ڈیفرنٹس چینجنگ پائی جاتی ہے، ضاد موٹا پڑھا جائے گا، اور ضاد اور ضو لفظ ہے جو ہم نے ضاد ہے، اور ضو جو لفظ ہے وہ جو ہم نے پچھلی تختی میں پڑھ لی ہے، پچھلے صفحے میں جو ضو پڑھ لیا ہے، یہ اس میں جو ہے ایک جیسا نہیں ہے۔ ضاد جو ہوتا ہے وہ زبان جو ہے، زبان کی دونوں دائیں اور بائیں کروٹ اوپر کے جو داڑھوں کے کناروں سے ٹچ ہوگی تو ضاد ادا ہوگا، جبکہ وہ آگے کے جو زبان کا کنارہ ہے وہ اوپر ثناء علیہ کے ساتھ نہیں ٹچ ہوگا، جبکہ ضو میں ٹچ ہوگا، زوئیں جس کو کہتے ہیں اردو میں، اس میں ٹچ ہوگا، اس میں اور اس میں یہ فرق ہوگا۔ اگر ہم اس میں ضاد میں اگر ہم زبان کا کنارہ اوپر کا کنارہ ثناء علیہ سے ٹچ کریں گے، زبان کا سرا فرنٹ والا، تو اس سے ضاد غلط ہو جائے گا، اس لیے اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی، ضاد اور ضو میں فرق پیدا کرنا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں ناواقف لوگ جن کو نہیں پتہ ہوتا، تو مکتب فکر میں ایسا ہے کہ وہ اس میں ضاد اور دال کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، جبکہ دال لفظ اور ہے اور ضاد لفظ اور ہے، ولدضالین پڑھتے ہیں، ولدضالین نہیں، ولدضالین ضاد ہے، اس کا ایک اپنا مخرج ہے، اپنی الفاظ ہے اس کی، اس لیے اس کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہوگی۔ ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن۔ ابھی زبان اوپر کی طرف اٹھ جائے گی ضاد کو ادا کرتے وقت، لیکن آگے زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے وہ آگے کے دانتوں کے اوپر کے دانتوں سے ٹچ نہیں ہوگا، بلکہ وہ خلا میں رہے گا، اور صرف زبان پیچھے کی طرف چلے جائے گی داڑھوں کی طرف، اور زبان کا دائیں اور بائیں دونوں کروٹیں جو ہیں وہ دائیں بائیں داڑھوں کے کناروں سے ٹچ ہوں گی۔ تو اس کی پریکٹس مشق کرنی پڑے گی، تب یہ ہمیں اس کی بار بار ادائیگی ہوئے گی، ورنہ ایسے نہیں ہو سکے گا، رواں نہیں ہو سکے گا۔ اگلا ورڈز ہے یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔ ابھی یہ یا بھی اس میں پریکٹس نہیں کرنی پڑے گی، یا لفظ جو ہے آسان سا ہے۔ اسی طرح شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ آگے کیف لفظ ہے، کیف دو زبر کین، پتلا پڑھنا ہے، کیف دو زیر کن، کیف دو پیش کن، کین کن کن۔ قوف دو زبر قن، قوف دو زیر قن، قوف دو پیش قن، قن قن قن۔ آگے ورڈز ہے خو دو زبر خن، خو دو زیر خن، خو دو پیش خن، خن خن خن۔ آگے ورڈز ہے غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ حا دو زبر حن۔ اب یہ قوف اور کیف اور قوف اور یہ ورڈز ہیں ایک جگہ سے ہیں، اس قوف اور کیف جو ہے قوف کو موٹا پڑھنا ہے، اس کی مشق اپنی کرنی پڑے گی، اور اس طرح خو ہے، خو بھی موٹا پڑھنا ہے، جو ورڈ سبز کلر کے ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ لفظ خص ذوقتن کز لفظ ہے ایک، اس میں یہ خص ذوقتن کز میں یہ تقریباً 8 ورڈز ہیں جس کی وجہ سے ان کو موٹا پڑھا جائے گا، تو اس میں یہ ہے۔ غین بھی موٹا پڑھا جائے گا، غین کی پریکٹس کرنی ہے، موٹا اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ غین غلط ہو جائے گا، اس لیے سے جو ورڈز موٹے پڑھنے ہیں اس میں محنت کرنی پڑے گی۔ اور اگلا ورڈز ہے، اور یہ خو اور غین، اور آگے حا ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے، یہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں، خو غین اور حا
عین اور خا اور حمزہ ہا یہ اکٹھے آئے ہوئے ہیں، یہ حروف حلقی میں سے گلے والے حروف ہیں، گلے سے ادا کیے جائیں گے۔ حلق کہتے ہیں گلے کو جو گلے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب گلا یہ یا تو گلے کے شروع سے ادا ہوں گے، کچھ گلے کے درمیان سے ادا ہوں گے، کچھ گلے کے آخر سے ادا ہوں گے۔ اب جو غین اور خا ہے یہ گلے کے کیا ہے اوپر سے ادا ہوں گے، یعنی شروع سے اوپر کے حصے سے ادا ہوں گے، اور آگے ورد ہا اور عین یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوں گے، اور آخری لائن میں جو حمزہ اور ہا ہے یہ گلے کے آخری حصے میں نیچے کی طرف جو ہے اس سے ادا ہوں گے۔ تو اب ہا پڑھنے ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حن حن حن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ اب ان کو تنوین کو ادا کرتے وقت یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو ایک غنہ ادا کیا جاتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر تقریباً اس کی یعنی ادائیگی ہو، اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا، زیادہ نہیں زیادہ لمبا نہ غنہ کیا جائے کہ مد کے برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آگے یہ ہا اور عین ہے، اس میں پریکٹس کرنی پڑے گی گلے سے نکالنے کی، اگر نہیں کریں گے تو یہ ہا کی طرح ہو جائے گا اور عین حمزہ کی طرح ہو جائے گا، اس لیے جتنی محنت کریں گے اسی حساب سے آپ کی روانگی ہوگی زبان میں۔ ہا دو زبر ہن، اگلا ورڈ ہے ہا دو زبر ہن، یہ سینے سے ادا ہوگا۔ ہا دو زیر ہن یعنی گلے کے آخری حصہ ہے، سینے کی طرف، سینے کے جو قریب والا حصہ ہے ادھر سے گلے کا ادھر سے یہ ہا ادا ہوگی، حمزہ اور ہا۔ ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان۔ اب یہ تمام یعنی جو تنوین کی تختیہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو مشق کے حرکات اور تنوین کے اعتبار سے میں بیان کروں گا، اور اس میں جو ہے وہ جوڑ کیا جائے گا، اور جوڑ کے ساتھ جو ہے نا ہر لفظ کو یعنی دو تختیاں جو ہم نے پڑھی ہیں حرکات اور تنوین، اس کی مشق ہوگی، اس کی پریکٹس ہوگی، انگلش میں کہتے ہیں ایکسرسائز ہوگی۔ اب ہم نے جو پچھلے تختیاں پڑھی تھی وہ تختیاں وہ تختی تھی صرف، لیکن تنوین کی اور اس کی سمجھے قاعدہ کہہ لیں گے اس کو، لیکن اب یہ قاعدے کی ایکسرسائز کی جائے گی، پریکٹس کی جائے گی، وہ جس کو مشق بھی کہتے ہیں، تو وہ اگلی میں ویڈیو میں بیان کروں گا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے، اور جو پڑھے گا، جو سیکھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔